بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ آپ نے پارٹ 1 میں دیکھا کہ جو یہ مکڑی ہے اس کی 19 قسمیں ہیں اور وہ ہر قسم اپنے طریقے سے دھوکہ دیتی ہے۔ اللہ پاک نے آخر کیوں مثال دی ہے یہ قرآن میں، اور دی بھی تب ہے جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے جب دوسرے ہستیوں کو بلاتے ہو تو اس کی مثال ہے مکڑی۔ مکڑی کیا ہے؟ اس وقت مکڑی اپنی چھوٹی سائز کے باوجود بھی دنیا میں سب سے ہائی لیول کا انجینئر ہے، اور اپنے پیٹ سے تھوک سے دھاگا بناتی ہے جو لوہے سے 5 گنا مضبوط ہے۔ آپ کو کل تصویر دکھائی کہ مکڑی اتنی چھوٹی لیکن اپنی سائز سے بہت بڑا گنا جالا بناتی ہے۔ اگر یہ مکڑی کی سائز انسان جتری ہو جائے تو 150 میٹر تک کا جالا بنا سکتی ہے، اگر وہ اتنا ہو جائے۔ 150 میٹر کا مطلب 50 منزلہ عمارت، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کو جب ڈیزائن کرے گی تو دھاگا موٹا کرے گی، اور اس دھاگے میں جہاز، جیٹ جہاز بھی گزر نہیں سکتا، نیچے جا کے گرے گا، اس کی طاقت اتنی ہے۔ اور سائنسدانوں نے اس کے دھاگے کی نقل کی، کیمیکل فارمولا کر کے کچھ بنانے کی کوشش کی، اور وہ ہلکا پتلا سا کپڑا بنایا، وہ لٹکا دیا، گولی نہیں گزر سکتی اس میں سے۔ آپ کو کل ویڈیو دکھائی۔ یہ بڑا انجینئر ہے اور اس کے داؤ بھی بڑی سخت ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اوہن البیت بیت العنکبوت، اس مکڑی کا گھر کمزور ترین ہے۔ یعنی یہ جتنے بھی جال ہیں تو بڑے زبردست پھنسانے والے انسانوں کو، اور یہ جالوں کی اجازت بھی اللہ نے دی ہے، ٹریپس جس کو ٹریپس بولتے ہیں۔ یہ لینڈ مائنس ہیں جو اللہ نے زمین میں رکھی ہیں، اور اس کا نقشہ دیا ہے قرآن میں۔ اگر اس کے پڑھ کے چلو گے تو بچو گے، ورنہ کہیں نہ کہیں کسی جال میں پھنس کے مر جاؤ گے۔ اب آتا ہے، یہ کدھر ہے اسٹک؟ اچھا، اب آتا ہے جال نمبر 10 کیے تھے، ابھی 9 جال ہیں آج۔ دینی دھوکے باز اپنی جامہ زیبی، یعنی کپڑے سے پہننا، پھولدار کپڑے، اتنی بڑی ٹوپی لگانا کہ لوگ اس کے اندر کو تو دیکھ نہیں سکتے، کم سے کم کپڑوں سے اندازہ لگاتے تو بہت پہنچا ہوا بزرگ ہے، 2-3 چمچے بھی ساتھ ہوں گے، وہ چاچنان بجڑوں بھڑا۔ اور لیکن یہ لوگوں کے ساتھ جن شامل ہوتے ہیں، اس پہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ اور وہ جن جو ہیں وہ لوگوں کی ان کو خبریں آ کے بتاتے ہیں کان میں، اور وہ جو ہے اس کو کرامت سمجھ کے لوگوں کے آگے پیش کریں، تم وہاں سے آ رہے ہو، تمہارے ساتھ یہ جھگڑا ہوا، تمہارے ساتھ یہ ہوا۔ دھوکے باز بزرگوں کی دعویٰ ہوتی ہے کہ بزرگی کی نشانی کرامتیں دکھانا، مثلاً ہوا میں اڑ کر دکھانا، لوگوں کے گھروں کے پوشیدہ حالات بتانا، طواف زیارہ میں مریدوں کے سامنے ظاہر ہونا وغیرہ۔ یہ سب کام شیطانوں کی مدد سے انجام، یہ ہوتا ہے شیطانوں کی مدد سے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دی مکے کے مشرکوں کے کہ کرامتیں دکھاؤ، ہوا میں اڑ کے دکھاؤ، تمہارے پاس سونے کے گھر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ وَقَالُوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یا تو کرامت کے طور پہ زمین سے میٹھے پانی کا چشمہ نکال دو، وَتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخْلٍ وَعَنَبٍ، یا کرامت سے تمہارے پاس باغ آ جائیں جس میں کھجیر اور انگور ہو، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ، اور نہریں چلا دو، خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، اس کے بیچ سے چلیں۔ چیلنج کیا تو کیا جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے طرف سے؟ تو اولم یکفہم، کیا یہ کرامت کافی نہیں کہ انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، جو میں نے یہ قرآن نازل کیے جو آپ ان کو پڑھ کے سناتے ہو؟
یہ کرامت نہیں ہے. ان فی ذالک و رحمہ، اس میں رحمت ہے، و ذکر لقوم یؤمنون، مومنوں کے لیے نشانیاں ہیں. اور اسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من الانبیاء من نبی الا قد اوتی من آیات ما مثلہ آمن علیہ بشر، کہ ہر نبی کو معجزہ دیا گیا جس سے وہ دکھا کر لوگوں کو ایمان لاتے تھے. لیکن انما کان الذی اوتیت، مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے، وحیاً، یہ قرآن، اوہ اللہ علیہ، جو اللہ نے مجھے وحی کر کے بھیجا ہے. فارجو، اس لیے مجھے امید ہے، ان اکون اکثرم تابعا یوم القیامت، کہ میری امت سب سے زیادہ ہوگی. تو کرامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دکھائی، کہا میری کرامت، میرا معجزہ یہ قرآن ہے جو گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کرامتوں کا چکر شروع کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رواج نہیں دیا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہ ان کے جو پیچھے پڑتے ہیں، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ان جھوٹے پیروں کے پیچھے ان کی وہی جائیں گے اور ان کی دلیں ان کی طرف مائل ہوں گی جو خود ان پہ ایمان نہیں ہے آخرت پہ بالآخرت. وَيَرْضُوا، اور ان سے جا کے راضی ہوتے ہیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور انہی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب یہ جتنے بھی یہ جو جن ہیں یہ انسان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، لیکن کبھی وہ جن یہ نہیں کہے گا کہ میں شیطان ہوں، بلکہ کیا کہے گا، میں فرشتہ ہوں. اور اللہ نے آپ پر بڑی مہربانی کی ہے، آپ کو بزرگ بنایا ہے، اسی لیے اب آپ پاک ہو گئے ہو. تمہیں چند چیزیں نہیں کر رہی. کون سی؟ نمبر 1، وضو کے بغیر نماز پڑھو، تم پاک ہو. ایک میں نے ویڈیو سنی ایک افریقی لڑکے کی جس کا باپ بڑا پیر تھا افریقہ میں، وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. اس کو پتہ چلا کہ جو ہے وہ باپ مر گیا، تو سب اس کے انتظار میں تھے کہ کیونکہ بہت بڑا پیر تھا، کرامتیں دکھاتا تھا. تو یہ افریقہ پہنچا، ابھی باپ کی لاش پڑی ہے. تو باپ نے میسیج کیا تھا کہ جیسے میرا بیٹا ہے تو فلاں کمرے میں جا کے بیٹھے، ان سے فرشتے ملیں گے. وہ گیا کمرے میں، دروازہ بند کیا، واقعی فرشتے کی آ گئے، لیکن وہ اصل میں جن تھے. کہنے لگے کہ ہم تیرے باپ کے موکل ہیں، ہم اس کی خدمت کرتے تھے، اور ہم آپ کی بھی، کیونکہ پیر کا بیٹا پیر بننا آسان ہے نا، بجائے کسی گلی سے لا کے جن بنائیں، کیونکہ وہ تو مشہور ہے. تو کرا کہ ہم تیرے باپ کے موکل ہیں، اب جو ہے تمہیں ہم خدمت کریں گے، لوگوں کی خبریں دیں گے، ساری ان کو پروگرام بتایا. لیکن اب تم آج سے پاک ہو گئے ہو، اس لیے بغیر وضو کے نماز پڑھو گے. تو یہ کیونکہ قرآن پڑھ چکا تھا مدینہ یونیورسٹی میں، سمجھ گیا، اور باہر نکل کے کہنے لگا کہ میرا باپ کافر ہے. میں بتاتا ہوں سب کو، یہ پیر نہیں ہے، یہ کافر ہے. یہ ویڈیو میں نے خود سنی ہے اس آدمی کی. تو اس کو یہی کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جب جائیں گے لوگ، تو وہاں جا کے کہیں گے کہ سائیں، ہم نے یہ سارا کام تیرے فرشتوں کے کہنے پہ کیا تھا. اس نے ہمیں کہا کہ وضو کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اڑا کے لے کے جاتے تھے، طواف زیارہ کراتے تھے، عرفات نہیں لے کے جاتے تھے، کہتے تم پاک ہو، عرفات جانا ضروری نہیں ہے. حالانکہ عرفات میں 5 سیکنڈ بھی گزارنا ضروری، ورنہ حج نہیں ہوگا. اس ویری کمپلسری کنڈیشن ہے حج کی، کہ عرفات نہیں گیا حج نہیں ہوا، تو اس کا حج کرانا ہی مقصود نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلائے گا. یوم یحشر جمیعا، جب سب جمع ہو جائیں گے، ثم یقول الملائکۃ، اللہ پوچھے گا فرشتوں سے، ملائکوں سے، اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، یہ سارے جو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کہنا مانتے تھے، تمہیں بلاتے تھے. تو کہیں گے قالوا سبحانک، اے اللہ پاک، آپ عیبوں سے پاک ہو، انت ولینا، آپ ہمارے ولی ہو، من دون، میں ان کے علاوہ، بل کانوا یعبدون الجن، یہ جنوں کو بلاتے تھے، نام ہمارا استعمال کرتے، اکثرهم بهم مومنون. اب آگے چلتے ہیں. اسی لیے یہ عقیدہ طحاویہ سے میں نے لیا ہے، کتاب سے آغاز مبارک پڑھی. علامہ محمد بن عز الحنفی ان نام نہاد اولیاؤں کے متعلق لکھتے ہیں. دیکھیں میں اس لیے دے رہا ہوں ریفرنس کہ یہ نہ کہو کہ لاکھوں صاحب نے اپنی طرف سے بات کی. میں کبھی اپنی اوپینین ہی نہیں میرا، میں تو پڑھ کے بتاتا ہوں. ان میں سے ایک قسم لوگوں کی بھی ہے جو شیاطین سے ہم کلام ہوتے ہیں، لوگ ان کو رجال غیب کہتے ہیں. وہ شیاطین سے مخاطب ہوتے، ان لوگوں کو احوال جانتے ہیں. ان لوگوں کے پاس بعض خالف عادات اور انوکھی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو اس بات کے متقاضی ہوتی ہیں کہ وہ اولیاء اللہ ہیں. ان میں سے بعض تو مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی بھی مدد کرتے ہیں. حق میں یہ لوگ مشرکوں کے بھائی ہیں.
اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین انس والجن، کہہ رہے ہر نبی کی مخالفت کرنے کے لیے شیطان اور شیطانی انسان. کون شیطانی انسان؟ جو ان کے کہنے میں آ جاتے ہیں. وہ جن یوں ہی بعضهم الی بعض، یعنی یہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں. یعنی جن جس کو پیر بناتا ہے آپس میں گفتگو کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے زخرف القول غرورا، لیکن جن کا مقصد ہے دھوکہ دینا، دھوکہ ہی دھوکہ اس کو دیتا ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو یہ میں فیسلٹی چھین لوں، لیکن یہ میں نے دھوکہ، یہ مائن فیلڈ جان کے رکھی ہے. فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ، تو آپ ان کو چھوڑ دیں جو جھوٹ باندھتے ہیں. تو اس قسم کے یہ جو لوگ ہیں ہر جگہ آپ کو ملیں گے، جو ان کے گھروں کے. ابھی عورت بیٹھی ہے، اب یہ اس کو بولے گا مجھے پتہ ہے تم نے شوہر نے تو نے 2 تھپڑ مارے ہیں. اب یہ عورت اٹھے گی کیونکہ جن آ کے اس کو بتائے گا کہ اس کے 2 تھپڑ شوہر نے مار دیے. جس طرح یہ کرامتیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم من اتا عرافن فسالہ عن شیئن، اگر کوئی ایسے جنوں والے پیر کے پاس گیا کوئی چیز پوچھنے، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، تو 40 دن کی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنن و عرافن، اگر کوئی ایسے جن والے بزرگ کے پاس گیا فصدقہ بما یقول، اور اس نے جو کرامتیں دکھائیں اس پہ یقین کر لیا کہ یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اس نے کفر کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترا ہے، چاہے سنت ہو چاہے قرآن ہو. ابھی یہ جو جن ہوتے ہیں شیطان، ان کے پاس پاور ہیں اور اللہ نے دیے، میں ثابت کروں گا قرآن سے. ایک پاور ہے دل میں خیال پیدا کرنا، انسانی روپ اختیار کر سکتا ہے. شیاطین انس جو اس کے پیر بنتے ہیں جھوٹے، ان کو معاشرے میں پھیلانا، ان کو استعمال کر کے شرک پھیلانا، علماء سو کی شکل اختیار کر کے باطل کو حق سے ٹکرانا. ابھی آتے ہیں جن کی طاقت، دل میں خیالات پیدا کرنا. اب قرآن سے جاتے ہیں، اللہ کیا فرماتا ہے اچھا کیا ہو رہا ہے کہ جب جہنم میں لوگ جا رہے ہیں تو شیطان ان کو راستے میں مل جاتا ہے جہنمیوں کو، تو اس پہ بگڑ پڑتے ہیں. یہ جو حاجی جاتے ہیں نا، جب وہ پتھر مارنا شیطان، وہ جوتے بھی پھینکتے ہیں، یار شیطان مار جوتا، حالانکہ ہمیں حکم ہے پتھر کا، جوتوں کا نہیں. تھوکتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں. یہی حال وہی سین ہو رہی. شیطان مل گیا راستے میں، تو شیطان سے جب یہ جوتے مارنا یا تھوکنا اس قسم کے عمل کریں گے تو شیطان کہتا ہے وقال و شیطان لما قضی الامر، شیطان نے کہنے لگا جب ویزے لگ گئے جہنم کے جنت کے، ان وعد اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو تم سے وعدے کیے تھے نا یہی تو سچے تھے. وعدتکم فاخلفتکم، میں نے جو تمہیں دھوکے والے وعدے کیے تھے میں آج کہتا ہوں میں اسے مکر گیا. واختلفتکم مانا میں مکر گیا، تو لڑنے لگے پھر تم نے ہمارے ساتھ ایسے کیوں کیا. تو کہتا ہے وما کان لی علیکم من سلطان، کہہ رہے میں نے تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کی. کبھی کسی کو ٹانگ سے پکڑا ہے کہ مسجد میں نہیں جاؤ، یا مکہ مارا ہے کہ نماز نہیں پڑھو. کہہ رہے میں نے کوئی زبردستی ہاتھ کی فزیکل زبردستی نہیں کی. الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں آئیڈیا دیا، فاستجبتم لی، اور تم نے آئیڈیا قبول کر لیا. تو کہہ رہے فلا تلومونی، مجھے گالیاں دے رہے ہو، مجھے نہیں گالیاں دو. لوموا انفسکم، یہی گالیاں اپنے آپ کو دو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اب نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو. باقی میں نے تم سے شرک کروایا، لیکن میں ایز اے شیطان انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اللہ سے شرک نہیں ہوتا. میں شرک کا انکار کرتا تھا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ ہے. میں نے تمہیں سکھایا، تم نے شرک کیا. آ گئی، اس کا مطلب وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے. انسانی روپ اختیار کرنا، اس کے لیے بھی دلیل چاہیے. آئیے حدیث پاک مسلم، صحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر 19 فرماتے ہیں کہ ان شیطان یلتمثل فی صورت الرجل، شیطان کو پاور ہے کسی انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے. اب وہ کہاں اختیار کرے گا؟ آپ کا دوست کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، بھائی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، اور خاص طور پہ کہاں آتا ہے؟ فیاتی القوم، کسی جلسے میں آ جاتا ہے. اتنی بڑی دوڑی بزرگ بن کے لوگ کہیں گے پیسائیں پتہ نہیں کہاں سے فَيُحَدِّثُهُم بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكَذِبِ، ساری جھوٹی حدیثیں اور جھوٹی باتیں ان کو سکھاتا ہے، تقریر کر کے جاتا ہے. وَيَتَفَرَّقُونَ، پھر جب جلسہ ختم ہو جاتا ہے اور سب لوگ چلے جاتے ہیں، فَيَقُولُ رَجُلٌ مِّنْهُمْ،
تو شخص اس سے متاثر ہو کے باقی لوگوں کو اس کی دعوت پھیلاتا ہے. کہتا ہے سمیت رجلن، ایک بزرگ کی میں نے بڑی بات سنی ہے زبردست. تو پوچھے کون تھا؟ کہہ رہا ہے اعرف وجہ، چہرے سے جانتا ہوں، ولا ادرمی مسمہ، نام کا مجھے پتہ نہیں، یحدث، اور اس کی جھوٹی بات معاشرے میں پھیلا دیتا ہے. یہ بھی خطرہ ہوتا ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے تو قرآن کا علم حاصل کرو. کیا پتہ جس بزرگ کی تم تقریر سن رہے ہو بزرگ نہ وہ شیطان ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور اچھا دوسری بات، انسانی روپ اختیار کرتا ہے. اب اس کو ہم قرآن سے نکالیں گے کہ واقعی سنیں، مکے کے مشرک جب بدر کی لڑائی کے لیے نکل رہے تھے تو اللہ کہتا ہے کہ مسلمانوں ولا تکونوا کالذین، جب بھی تم اللہ کے راستے میں نکلو ان جیسے مت بننا. کیا تھا انہوں نے کیا تھا؟ خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، باہر نکل رہے تھے لڑائی کے لیے شو بازی کرتے اور ریا کرنے. مانا انہوں نے کیا تھا؟ ناچنے والی ایک اونٹ گاڑی پہ بیٹھی تھی، ڈھول بجا رہے تھے، ایک پہ شراب کے تھے، ناچ رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، شو بازی. اور ان کے جو رئیس تھے بڑے بڑے ڈریسیں پہنے ہوئی تھی. مقصد کیا تھا؟ وہ یصدون عن سبیل اللہ، کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دے کے اس قرآن سے لوگوں کو روک دیں گے. واللہ بما یعملون محیط، اللہ کہتا ہے اللہ جو کرتے ہیں نا اللہ ان کو احاطہ کرے گا. اب کیا ہوا؟ خطرہ یہ تھا کہ وہاں پہ ایک گاؤں تھا جس سے ان کا جھگڑا چلتا تھا قریشوں کا. تو یہ ڈر رہے تھے کہ سارے مرد تو جا رہے ہیں پیچھے حملہ نہ کریں. اور اس کے جو قبیلے کا سردار تھا سراقہ بن مالک، شیطان نے کہا کہ ان کو تھوڑا وسوسہ ہو رہا ہے، ایسے نہ ہو کہ 100-150 آدمی قبیلے میں چھوڑ دیں اور کمزور ہو جائیں، یہ ماریں صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو. تو انسانی روپ اختیار کر کے ان کے پاس آ گیا. حیران رہ گئے کہ سراقہ بن مالک آ گیا. قرآن سنو، وَإِذَا زَيَّنَ لَهُمْ شَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، سراقہ بن مالک آیا اور ان کو کہنے لگا واہ 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 کیا تمہاری طاقت ہے. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، کہنے لگا آج تو اس لشکر کو تو کوئی غالب نہیں آ سکتا. مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، مجھ سے مت ڈرو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. دشمنی ہے لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں. اب کیا ہوا؟ بدر تک شیطان کٹھا گیا ہے. جب بدر میں پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ اللہ کے فرشتے بھی تیار کھڑے ہیں. اس کو تو نظر آ گئے نا، ہم لوگوں کو تو نظر نہیں آئے. فلما ترات الفئتان، اور جب اس نے 2 لشکر دیکھے، ایک نیچے مسلمانوں کا ایک فرشتوں کا، نکس العقبی، بھاگنے لگا پیچھے، دوڑ لگائی. تو انہوں نے بولا او سراقہ کدھر جا رہے ہو؟ کہہ رہا قال انی بریء منکم، میں تمہارے ساتھ نہیں ہو سکتا. کیا ہوا؟ انی ارا، مجھے جو نظر آ رہا ہے، ما لا ترون، تمہیں نظر نہیں آتا. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب، اللہ پکڑیانے. اس وقت اگر وہ شامل ہوتا تو فرشتے اس کو مار بھی سکتے تھے، قانون تھے اللہ کے، اس لیے پیچھے بھاگا. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ فِسْقٌ، وہ چیز جس پہ بسم اللہ نہ پڑھے. کیڑو بٹن دبائے تم؟ چلیں، اللہ فرماتا ہے کہ جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے ذبح کرتے ہوئے وہ نہ کھاؤ، اور یہ گناہ کا کام ہے. آگے کہتا ہے ان الشیاطین، جو شیاطین لیوہون الی اولیاءہم، انسان دوستوں کے کانوں میں آ کے بات کرتے ہیں. لیجادلوکم، اور تو ان کو سکھاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ لڑیں، تمہارے آرگیومنٹ کریں، اس قرآن کو پیچھے کر دیں، سنت کا انکار کر دیں. ان اتتموہم، اگر ان نقلی جن والے پیروں کی اطاعت کرو گے، انکم لمشرکون، تو پہلا کام تم شرک کرنا شروع کر دو، کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے. اس کے بعد انسانی جن، شیاطین، انس کو معاشرے میں پھیلانا، ان کو استعمال کر کے شرک پھیلانا، علماء سو کی شکل اختیار کرنا. میں نے تو کچھ کیا کیا ہے؟ اور علماء سو کی شکل اختیار کر کے باطل کو حق سے ٹکرانا. ان کے نام کیا ہیں؟ ان کو رجال غیب کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، کرامت والا بزرگ، جبکہ اسلام میں کوئی کرامت نہیں ہے. ان ذالکم شیطان یخوف اولیاءہ، یہ اپنے نقلی پیروں سے آپ کو ڈراتے ہیں.
बाबा ये करामत वाला पीर है, पिट हणी चरींदई। चे तो फला तखाफुहुम, खबरदार इनसे मत डरो, व खाफूनी, अल्लाह कहता है मुझसे डरो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। अच्छा, इनके पावर क्या हैं जिनों के? भारी वज़न उठाकर हवा में उड़ाना, इंसानों से बराह रास्त बात करना, इंसान बनकर नज़र आना, और औलियाए शैतानों को खुश करने के लिए उनको हवा में उड़ाना, तवाफ़ कराना, मालदार बनाना, उनको साहिब करामत मशहूर करना। अब इसकी दलील चाहिए आपको, भारी वज़न उठाकर हवा में उड़ना। अल्लाह ताला बता देंगे, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगा अपनी मजलिस में, कुल या अय्युहल मलौ अय्युकुम यातीनी बि अर्शा, कि ये उसका अर्श जो है, इसका जो तख्त है बिल्कीस का, कौन उठा के लाएगा? कबल यातूनी मुसलमीन, आ रही है उससे पहले, वो जो मुसलमान हो के आया उससे पहले कोई उठा के लाए। तो काल अफरीत मिनल जिन, तो जिन ने हाथ उठाया, कहा अना आती के भी कबिल अन तकूमिन मकामक, आप इस मजलिस से उठेंगे ही नहीं, इससे पहले मैं ले आऊँगा। व इन्नी अलैहि लकवियुन अमीन, मुझ में बड़ी ताकत है। इसका मतलब है कि जिनों को पावर है भारी वज़न उठाना। उसके बाद इंसानों से बराह रास्त बात करना और नज़र ना आना। इन्न शयातीन लयूहून इला औलियाहिम लियुजादिलुकुम, और शैतान अपने दोस्तों से बात करता है, अगर उसकी इताअत करोगे तो मुशरिक में हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है कि इन्नहु समीन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज़ जानता है। लेकिन कहता है ये जिन के एजेंट कौन बनते हैं? ये झूठे पीर जिनों वाले, उनकी में क्या शय है जो शैतान जिन हर के पास तो नहीं आएंगे। वो सिलेक्ट करते हैं ज़हीन लोग, और ज़हीन लोगों की निशानी जो दीनदार नहीं है उनकी निशानी है झूठ बोल, आराम से बोल लेते हैं। झूठ बोलना बहुत बड़ी टेक्निक है, क्योंकि एक दफ़ा झूठ बोला पकड़े जाने का ख़तरा होता है, फिर दूसरी दफ़ा कैसे बच जाते हैं, ये बड़ी टेक्निक है। तो कह रहा है हल उनब्बिकुम अला मन तनज़्ज़ुलु शयातीन, कह रहा है मैं, अल्लाह कहता है मैं तुम्हें ख़बर बताऊं कि शयातीन किस पर उतरते हैं। तनज़्ज़ुल अला कुल अफ़ाकिन असीम, ये लोग जो झूठ बोलते हैं और गुनाहगार होते हैं, ये इंटेलिजेंट होते हैं, इन पे उतरते हैं। ये जिन जो हैं कोई गैब की खबर नहीं दे सकते कल क्या होगा, लेकिन ये घूमते हैं घरों में, उनकी खबर देंगे इसके घर में क्या हो रहा है, कल क्या हुआ था, आज क्या होता, वो आके उसके कान में डालते हैं, तो वो उसको करामत करके आगे चलाता है। क्यों? गैब की खबर क्या कहता है अल्लाह पाक, कुल ला यालमु मन फिस समावात वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, कि कल क्या होगा। अल्लाह कहता है ज़मीन आसमान में किसको ये मैंने पावर नहीं दिया, टेक्नोलॉजी के जान सके कि कल क्या होगा। मिसाल के तौर पे कुछ कबीले आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फरमाया कि हमें हाफिज़ सहाबा दे दो, बहुत बड़ा हमारा कबीला है तो हम दीन फैलाएंगे। आपने 70 सहाबा हाफिज़ कुरान उसको दे दिए, उनको लेके गए, जैसे मदीने के बाहर गए उनका लश्कर छुपा था, 70 को ही शहीद कर दिया। अब ये बताओ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर पता चल जाता कि ये मारने के लिए आए हैं तो देता, और जो कहते हैं कि उनको पता था तो इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हाथ से मरवाया। तो इसीलिए अल्लाह कहता है कि ये गैब का इल्म, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान में कहा है, कह दो कि अगर मुझे पता चलता ना कल क्या होने वाला है तो मैं तो सिर्फ नफ़ा ही नफ़ा इकट्ठा करता, यानी मैं ताइफ भी नहीं जाता। आगे आता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, लम्मा कज़ैना अलैहिल मौत, माँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के शायद के बारे में, या सुलेमान के वो कुर्सी पे बैठे थे और उसका इंतकाल हो गया, और बैठा हुआ है और जिन समझते थे कि ये अभी सो रहा है। कई महीनों तक वो खिदमत करते रहे, जो ड्यूटी दी थी, पत्थर उठाया, और जिस लाठी पे वो टेक दे के बैठे थे, अल्लाह सुनो, लम्मा कज़ैना अलैहिल मौत, जब मैंने उसको मौत दिया, माँ दल्लहुम अला मोती, इन जिनों को या दूसरों को पता ही नहीं चला कि इसको मौत हो गई है, इल्ला दाबतुल अर्द, सवाए उसके वो छाचे वो आया जगह उड़ही, उर्दू में छाचे हुआ दीमक, हाँ, इल्ला दाबतुल अर्द ताकुल मिन सातहू, वो दीमक उसकी लाठी को लग गई, और जब वो खा लिया, फलम्मा खर, जब वो लकड़ी हट गई तो गिर गया नीचे, तबय्यनतल जिन, और तब जिनों को पता चला
ان لو کانوا یعملون الغیب ما لبثوا عذابا، کہنے لگے کہ اگر ہمیں غیب کا پتہ ہوتا تو اتنی محنت ہم نہیں کرتے، ان کے ڈر کی وجہ سے لگے ہوئے تھے مزدوری میں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب قرآن کا بات۔ اس کے بعد ترجمہ ہے کہ بی بی عائشہ نے پوچھا کہ کچھ یہ جو بزرگ ہوتے ہیں کہان، یہ کبھی کبھی سچی باتیں بتاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائے کہ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلک کلمت من الحق یخطفا جنی، یہ خبر جنی آ کے اس کو کان میں ڈالتی ہے، یقرقرہا فی اذنہ، کر یعنی جن اس کے کان میں ایسے نہیں بولتا جیسے میں بول رہا ہوں، بلکہ مورس کوڈ جو ہے پوسٹ آفس میں ہوتا تھا نا، اور وہ اس کی ٹیکنیک ایسی ہے کہ جو بیٹھا ہوتا ہے وہ لکھتا جاتا ہے، کبھی اے کہہ رہا ہے بی کہہ رہا ہے، تو وہ جن بھی اس کو وہ مورس کوڈ میں کان میں ٹک 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 کرتا ہے۔ یہ دیکھیں آخری لائن، جس کو شیطان سے یاد، اور اس کو اپنے دوست کے کان میں کٹ 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 کر کے ڈال دیتا ہے، کٹ 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 ٹک ٹک ٹک، جس طرح مرغی کٹ کٹ کرتی ہے، یہ ہے لینگویج ان کی جو دیتے ہیں۔ لیکن یہ کیا جن صرف مسلمانوں کو لگتے ہیں یا اور قوموں کو بھی لگتے ہیں؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ الم تر انا ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعظم عزا، کہ ہم نے ان جنوں کو بھیجا ہے کافروں کی طرف، وہ بھی ان کو ٹکڑے کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہ بدھا کی لڑکے ہیں، پیر کے بیٹے ہیں، اور بچپن سے اس کو جن ہوا میں اٹھا کے پریکٹس کرا رہے ہیں، کیونکہ اس کو آگے پیر بننا ہے۔ ہر مذہب میں جنوں کے اپنے کام ہوتے ہیں کہ ان کو، حالانکہ لارڈ بدھا کی تعلیمات قرآن والی ہیں، ہاں، کیونکہ سارا وہ بھی تو رسول ہوگا نا اللہ کا، ان کی تعلیمات دیکھیں ملائیں تو بالکل قرآن سے، لیکن انہوں نے بھی جھوٹے پیر بنا دیے اور اس کو معجزے دے دیے، اور یہ ابھی دیکھو بچپن سے ہی بچے کو اٹھنے کی جن اٹھا کے اس کو تربیت دے رہے ہیں۔ یہ عیسائی ہے، یہ اس کو پاور دیا ہے کہ ایسے چاقو اس کے اوپر اٹھ جاتا ہے، یہ ہوا میں بھی اٹھا کے اس کو جن بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کو پیر بنانا ہے عیسائیوں کا۔ اور یہ دیکھیں یہ عورت ہے، یہ اس کے ساتھ جن ہیں، تو اس نے ایسے ہاتھ کیا تو جن نے اس آدمی کو دیوار سے اوپر اٹھا دیا۔ پھر یہ چائنیز میں بھی یہ جن کام کرتے ہیں کہ اب یہ بال ہوا میں کھڑا کر دیا اور یہ اس کو پیر بن رہا ہے اور اس میں اپنی جو ہے وہ کرامت دکھا رہا ہے، جبکہ اس کے جن نے بال اٹھایا ہوا ہے۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں کیا کہا ہے؟ کرائسٹ جیسس آلسو سیڈ مینی ول سے ٹو می، کئی لوگ مجھے آ کے کہیں گے قیامت کے دن، لارڈ لارڈ ہی ول ناٹ پروفیز ان یور نیم، لارڈ لارڈ ہم نے تمہارا نام لے کر بڑی کرامتیں دکھائیں، اینڈ ان یور نیم ہیو کاسٹ آؤٹ ڈیولس، اور تمہارے نام پہ لوگوں کے جن نکالے، اینڈ یور نیم ڈن مینی ونڈرفل ورکس، اور تمہارا نام لے کے بڑی بڑی کرامتیں دکھائیں۔ تو کیا کہتا ہے؟ اینڈ دین ول آئی پروفیس انٹو دیم، میں ان کو یہ کہوں گا آئی نیور نیو یو، میں تمہیں نہیں جانتا، ڈپارٹ فرام، بھاگو ادھر سے، یو دیٹ ورک انکویٹی، تم دھوکہ دیتے تھے لوگوں کو۔ اللہ کے ان میں بھی نہیں ہے، لیکن یہ کروا رہے ہیں، اور بہت تیزی سے یہ جن کے پیر بنے ہوئے ہیں عیسائیوں میں۔ اور اللہ فرماتا ہے انہو یراکم و قبیلہ، یہ اس وقت کا اس کا ترجمہ ہے کہ شیطان اور یہ شیطانی جن، دیکھو ایک جن ہے مسلمان، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک اسپیشل کیٹیگری ہے شیطانی جنوں کی، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، وہ قبیلہ پورے خاندان اس کا دیکھ رہا ہے، من حیث لا ترونہم، تمہیں نظر نہیں آتے، یعنی اس وقت بھی وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں، پورا ان کا گروپ اس وقت آپ کو دیکھ رہا ہے، قرآن کہتا ہے۔ لیکن انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، شیاطین دوست اس کے بنتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔ آپ تو ایمان والے ہیں نا، آپ قرآن سننے کے لیے آئیں، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ اذا فعلوا فاحشۃ، جب کوئی ان سے برائی کراتے ہیں، قالوا وجدنا علیہ آبانا، یہ تمہارے پیروں سید مرشدوں نے ایسے کہا تھا، یہ برائی تھوڑی ہے،
واللہ امرنا بہا، آخر اتنے بزرگوں نے ہمیں کہا ہے تو اللہ نے کہا ہوگا. قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ ایسی برے کام کا حکم نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پہ تم بات کرتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو. اللہ کے سچی ولی کی پہچان کیا ہے؟ ہم کیسے پتہ چلے کہ جنوں کا ولی ہے یا اصلی ہے؟ اس کی کچھ نشانیاں. نمبر 1، پہلی نشانی، اللہ کا حقیقی بندہ عملی طور پر سنت پر قائم ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت کو پیٹھ دے گا فلیس منی، یہ میرا بزرگی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، دوسری نشانی، اللہ کا ولی ظاہری طور پر ایک آدمی کی طرح دکھائی دے گا، نہ اونچے کپڑے پہنے گا، نہ لمبی ٹوپی رکھے گا، عام سیدھا سادہ انسان جیسے آپ لوگ ایسے، اسے فرق نہیں ہوگا، نہ اوپر بیٹھے گا. حرم میں تھا تو پتہ چلا کہ ایک بڑی جماعت کا پیر آیا ہوا ہے. اچھا، میں نے کہا چلو ہاتھ ملا لیتے. اس کو بیچ کاریڈور میں بٹھایا تھا بڑی کرسی پہ. اب میں چلنے لگا تو اس کے چمچے میں نے کہا نہیں، ادھر سے سامنے سے مت جاؤ، پیچھے سے جاؤ. میں نے کہا جاؤ، میں جاتا ہی نہیں ہوں. تو اس طرح اب کیسے ثبوت کیا ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ بینما نحن جلوس فی المسجد، ایک شخص، ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، ایک شخص آیا علی جمل، اونٹ پر، فاناخوا فی المسجد ثم اکلوا، اور پھر اونٹ کو بٹھا کر جھانکا، کہنے لگا ایکم محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے ہم سب بیٹھے تھے، رسول بیٹھے تھے، دیکھ کے کہنے لگا کہ تم میں سے اللہ کا رسول کون ہے؟ اگر ہمارا کوئی پیر بیٹھا ہوتا تو پہچان لیتا نا. 2 آدمی اس کے وہ پاؤں دباتے ہوتے، اوپر بیٹھا ہوتا، بڑا پٹکا ہوتا، ریشمی کپڑے پہنے ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ میں تھے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کپڑوں سے یا اسے جو نہیں جانتا تھا کہنے میں. تو کہنے لگا ایکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہنے لگے کہ فقالوا ھذا رجل ابیض متقی، یہ ٹیک لگا کے جو سفید رنگ کا بندہ بیٹھا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ہے بات. دوسری نشانی کہ اللہ کا ولی ظاہری طور پر ایک آدمی کے کپڑے پہنے گا. تیسری نشانی، اللہ کا ولی عام آدمیوں کے ساتھ مل کر کھانا کھائے گا. ہوا یہ کہ 70 صحابہ بھوکے تھے، دودھ کا پیالہ آیا، پہلے سب کو پلایا. پھر حضرت ابو ہریرہ کو کہا قال اقعد فاشرب، بیٹھ کے پیو تم. تو حضرت ابو برک فقعت فشربت، اور میں نے پی لیا. فقال اشرب، کہہ رہا اور پیو. پھر کہہ رہا ہے فشربت، اور مجھے پلاتا رہا حتیٰ قلت، میں نے کہا یا اللہ کے حضرت ابو ہریرہ، پہلے 70 نے پیا ہے، جو بچا ہوا ہے حضرت ابو ہریرہ پیتا ہے. قلت لا والذی بعثک بالحق ما اجلہ مسلکا، کہہ رہا پیٹ بالکل بھر گیا ہے، جگہ نہیں ہے. تو کیا کہا قال فارونی، ادھر لے آؤ یہ پیالہ. فاتیتہ القدح، وہ پیالہ میں ان کے ہاتھ میں دیا. فحمدللہ، اللہ کی تعریف کی، بسم اللہ پڑھی، وشرب فضلت، سب کا بچایا ہوا رسول اللہ نے پی لیا. ہاں جی، صحیح بخاری کی حدیث. یہ ہے اسلام. ہمارے ہاں پیر کو دیں گے مرغیاں اور دوسروں کو دیں گے چنے چھولے نیچے بیٹھنے والوں کو. یہ اسلام نہیں ہے. اصلی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے ولی کی کیسے تھے. میں مکہ مکرمہ میں جس کے پاس دین پڑھتا تھا، تو اس نے ہماری شاگردوں کی دعوت کی مکے کی. ہم اس کے گھر میں گئے، میرا خیال 6 جنے تھے. اس نے سب سے پہلے سالن لگا کے روٹی دی، چپ کر کے میں جیسے آپ کھائیں کھاؤ آپ. جب میں اللہ کی مسجد میں بیٹھا ہوں، جب ہم نے کھا کے بس کیا تو 3-4 پلیٹوں میں جو بچا ہوا تھا وہ اپنی پلیٹ میں ڈالا اور 1-2 چمچ نیا ڈالا اور وہی کھانے لگا. تو ہم نے کہا سر یہ کیا کرتے ہیں؟ چلے سنت یہی ہے. آخری نشانی ہاتھ کی کمائی. ما کسب رجل کسبن اطیب من عمل یدہ، سب سے بہترین کمائی اپنے ہاتھ کی مزدوری، ہاتھ کی. اور بی بی عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ پوچھا گیا کہ رسول اللہ گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو کہتی تھی یسنو فی بیتی قالت کان یقول محنت اہلی تینی خدمت اہلی، کری ہمارے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. فیضا حضرت الصلاۃ خرج الی الصلاۃ، جب نماز کا اذان آئی پھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے. تو
تو یہ ہے اصل میں اللہ کے ولیوں کی نشانی. ایسا ملے تو مجھے بھی بتائیے گا. ہم بھی تلاش ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ہماری ملاقات کرائے. لیکن جنوں والوں سے نہیں. جو آپ کی گھر کی بات بتا دے سمجھ لو اس کے پاس جن ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے. جو آپ کے کسی چھپی ہوئی بات آپ کو بتا دے تو سمجھ لو کہ یہ شیطان ہے اور اس کے ساتھ جن ہے. جال نمبر 12. اگر عوام الناس میں قرآن کی لفظی معنی کی تعلیم عام کی جائے گی تو فرقے واریت دم توڑ جائے گی, کیونکہ قرآن جب پڑھیں گے تو فرقے واریت ختم ہو جائے گی. اس لیے عوام الناس کو قرآن کی لفظی معنی سے دور رکھا جا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں لقد یسرنا القرآن لذکر فی الحل میں مدکر, یعنی یہ قرآن پاک ہر انسان کے سمجھ میں آ سکتا ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے. ہاں ظاہر ہے عربی میں نہیں سمجھے گا تو بنگالی میں سمجھے گا, عربی میں نہیں سمجھے تو سندھی میں سمجھے گا. یہ قرآن میں اللہ کا دعویٰ ہے کہ یہ قرآن ہر لیول کے انسان کے لیے آسان ہے. اب ایک مثال دیتا ہوں. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جب جیل میں چلا گیا تھا, جب واپس آیا تو کہنے لگا میں نے جیل کی تنہائیوں میں اس بات پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیوی ہر لحاظ سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں. تو اس کے دو سبب معلوم, ایک ان کا قرآن کو چھوڑنا, دوسری ان کے آپس میں اختلافات. لیکن آگے مفتی شفیع رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ آپس کے اختلاف بھی قرآن کے چھوڑنے کے لیے ہیں. اب وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس لیے وہیں سے میں عزم لے کر آیا ہوں. شیخ الہند فرما رہے مولانا محمود حسن کہ بقیہ زندگی صرف اور صرف قرآن کو لفظاً مانن عام انسان میں تبلیغ کروں گا. بس میں نہ تقریر کروں گا, نہ درس دوں گا, نہ حدیث سناؤں گا, کچھ نہیں کروں گا. بقیہ ساری زندگی قرآن کریم کی لفظی معنی عوام تک پہنچاؤں گا, جو اب ہم یہاں کر رہے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی زمانہ آئے گا یخرج فیکم قوم, اے صحابیوں ایسی قوم بھی آئے گی تحقرون صلاتکم وصلاتم, جو نماز کے لیے اتنی کوشش کریں گے, نماز پڑھو, جماعتیں بنائیں گے کہ تم صحابہ بھی اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے. تحقرون حقیر سے نکلا ہے. یخرج فیکم قوم, ایسی جماعت ظاہر ہوگی تحقرون جو تم حقیر سمجھو گے صلاتکم اپنی نمازوں کو ما صلاتوں ان کے مقابلے میں. یعنی ان کا اور کوئی کام نہ ہوگا, نہ جہاد, نہ کوئی ظلم کو, نہ کو نہیں علم ان کا, رگو نماز پڑھو. دوسری سیام کم سیام, ایک جماعت صرف رمضان میں نکلے گی, روزہ شبینہ, ایک دن میں قرآن پورا کرو, 3 دن میں قرآن پورا کرو, 8 دن میں قرآن پورا کرو, اور اتنی محنت کریں گے, رمضان میں نکل پڑیں گے کہ صحابیوں تم نے بھی اتنی محنت کی. وہ عملکم عملم, ایک جماعت ایسی بھی ہوگی جو صرف NGO کا کام کرے گی, وہ کام کرو وہ کر, نہ اللہ سے تعلق, نہ نماز سے تعلق, نہ قرآن سے تعلق. لیکن تینوں جماعتوں میں ایک چیز کامن ہوگی. کون سی؟ یقرؤون القرآن, یہ تینوں جماعتیں قرآن پڑھیں گی, لا یجاوز حلوقہم وحناجرہم, ان کا وہ قرآن اس گلے سے نیچے نہیں اترے گا. مانا نہیں ہوگی نا مانا. ابھی میں پڑھ لیتا ہوں, آپ نے سن لیا, لیکن جب تک میں مانا نہیں کروں گا دل تک تو اس کا مضمون نہیں آئے گا. قرآن اللہ کے رسول فرماتا ہے. تو ان کی نشانی ہے کہ قرآن پڑھیں گے, کہیں گے تلاوت کرو, صبح کو اٹھ کے پارا پڑھو, لیکن وہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا, کیونکہ ان کو یہ ان کا منشا ہی نہیں ہے کہ اللہ کا کیا رہا ہے, نہ کسی کو بتائیں گے. یمرقون من الدین, یہ دین سے ایسے نکل جائیں گی کما یرمق سہم الرمیہ, جو تیر نشانے سے نکل جاتا ہے. کوئی نہیں فائدہ اس کا. کس نے فرمایا یہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے. دوسرا دھوکہ دیتے ہیں, یہ پہلا دھوکہ. دوسرا دھوکہ دیتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے. جب کوئی کہے کہ اللہ نے حکم کیوں دیا ہے تو اس کے لیے 14 علم لازمن ہے. اگر کوئی کہے جو اللہ حکم دے رہا ہے تو میں کیوں کے بغیر مان لیتا ہوں, تو پھر قرآن پر آسان ہے عمل کرنا. جیسے اللہ نے بتایا لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فِي الْحَلِ وَالْمُدَّكِرِ. جب اللہ کہتا ہے سور کا گوشت نہیں کھاؤ, تو میں تو جاہل آدمی ہوں, میں نے کہا میں نہیں کھاتا ہوں, ختم ہو گئی بات. لیکن کہے کیوں تو بیٹے آگے چلو, کیوں کے لیے تو علم حاصل کرو, 14 علم حاصل کرو, 25 علم حاصل کرو. اور کہتے ہیں آپ قرآن کی لفظی معنی سے مطلب نہ نکالیں, ان کی اندرونی معنی بھی ہوتی ہے. لوگ یہ کہتے ہیں نا, آگاہ خانی تو یہی کہتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل عبد الکتاب, اللہ کا حمد ہے جس نے اپنے
اپنے بندے پر یہ قرآن نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اللہ پاک نے قرآن کی کوئی اندرونی معنی نہیں رکھی۔ عوج بولتے ہیں ڈبل کرنا کاغذ کو، کہہ رہے اس کی کوئی اندرونی معنی، جو ہے وہی ہے، کوئی بھی اس کی اندر سے ایک لفظ ہے اس کی اندر سے دوسری معنی نہ نکالے، جائز ہی نہیں ہے۔ اگر اس طریقے سے ہوا تو قرآن ختم، پھر وہ اندرونی معنی تو ہر ایک اپنی نکالے گا۔ تیسرا، قرآن استاد کے بغیر سمجھ نہیں آئے گا، یہ بات صحیح ہے۔ اگر شاگرد قرآن سے فقہ اور تفسیر کی کتابیں لکھنا چاہیے تو استاد چاہیے۔ اگر صرف عمل کرنا تو دھیان سے سن کر سمجھ کر عمل کر سکتا ہے، عمل کرنے والی سمجھ کے لیے دنیوی تعلیم بھی شرط نہیں، سن کر عمل کرنے کے لیے دنیوی تعلیم نہیں ہے، ان پڑھ بھی ہو۔ اگر کوئی یہ بات نہ مانے کہ دھیان سے سن کر سمجھ میں نہیں آتا، تو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے کیا کہا ہے، یہ قرآنی شعور انقلاب سے میں نے لیا ہے، کہتا ہے ایسے ہی جو لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی شخص قرآن حکیم کو نہیں سمجھ سکتا، وہ ظالین میں ہیں۔ امام ولی اللہ نے ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے قرآن سمجھنے کے تمام لفظی معنوی دقت دور منع ترجمہ کر دیا ہے، سب سے پہلے اردو میں ترجمہ وہیں سے ہوا۔ اب اس کتاب عظیم کو سمجھنا آسان ہو گیا کیونکہ آپ کی زبان میں آ گیا ہے۔ اب بھی یہ کوئی کہنا قرآن حکیم سمجھ میں نہیں آتا، پرلے درجے کی گمراہی اور ضلالت ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ شاباش۔ اب جال نمبر 13، کئی فرقے کسی فوت شدہ بزرگ کے کمالات اور فضائل اتنے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے قبضے میں۔ وہ آپ دیکھیں نا، وہ تقریر کہتے ہیں سید عبدالقادر شاہ جینالی، وہ اس کے مرید کو فرشتوں نے پکڑا، یہ گیا اس کو مارا اور پھر فرشتے اللہ کے پاس گئے، شکایت مجھے مار رہا ہے، بولا اور مارتا، تم نہیں پہچانتے کہ وہ کون؟ اس طریقے کی باتیں، اس طریقے کی کہانیاں اٹھاتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں، ہم ان کے اولاد میں سے، پاؤں پڑو ہمارے، ہمیں چندہ دو۔ تو پھر اپنا رشتہ اسی بزرگ سے جوڑ کر پھر اس دنیا میں خوب کمائی کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں 33 مقامات پر اللہ عز و جل نے خبر دی ہے کہ مشرکوں نے انبیاء کرام کی تعلیم ٹھکرائی، کس وجہ سے؟ کہ ہم اپنے پیر مرشد آبا و اجداد کے دین پر چلیں گے، قرآن نہیں سنیں گے۔ ہے 33 مرتبہ آیا ہے آباؤ، کہہ رہے کہ ہم اپنے آباؤ پہ، پیروں پہ چلیں گے، مرشدوں پہ۔ ابھی بھی یہی کہتے ہیں، آپ قرآن کی بات کرو، بابا اساں جو سائیں تمہاں کا ودیک پڑھیلا عربی تاں بات نہیں کرو، ایسے ہی کہتے ہیں نا۔ اور یہی بات قرآن، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اس پر چلو، یہی ترجمہ ہے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جو ان کو کہا جاتا ہے اتَّبِعُوا مانا اتباع کرو، ماں جو کچھ انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ کالو تو جواب کیا دیتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، نہ ہم قرآن پہ نہیں چلیں گے، ہم تو اپنے بزرگوں کے کہنے پہ چلیں گے۔ ترجمہ سنو، بلکہ نتبع، ہم اتباع کریں گے، ما الفینا علیہ آبانا، جو ہمارے بزرگ اور بڑوں نے کیا ہم اس پہ چلیں گے، قرآن پہ نہیں چلیں گے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا پتہ جن کے تم بزرگ کہتے ہو وہ نقلی بزرگ ہوں کہ نہ ان کو عقل تھا نہ ان کو ہدایت تھی، اس کی کیا تمہارے پاس گارنٹی ہے؟ کوئی تمہارے پاس کوئی کیمیکل ٹیسٹ ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے جس کا تم نام لیتے ہو واقعی صحیح تھا؟ یا اگر صحیح تھا تو اس نے یہ باتیں کہی ہیں جو تم کہتے ہو، ان کے طرف تم منسوب کرتے ہو، وہ اللہ کا اگر سچا ولی ہوگا تو ایسی باتیں کرے گا؟ یہ تو تم نے پیٹ بھرنے کے لیے ان کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اور پھر جب یہ جہنم میں ان کو لاٹھی میں باندھ کے اور باربیکیو کیا جائے گا، یہی کہتا ہے نا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، تقلب یعنی پھرایا جائے گا، جب جہنم میں اس کی آگ کے چہرے اس کا باربیکیو ہوگا، یقولون، تو وہاں رو کے کہیں گے، یا لیتنا، ہائے ہماری نحوست، اطن اللہ و اطن رسولہ، کاش ہم قرآن کو مانتے، اللہ کے رسول کو مانتے، وقالو، کہنے لگے، ربنا انا آتدنا سادتنا و کبرانا، ہم نے تو بات پکڑی اپنے بزرگوں کی اور پیروں مرشدوں کی، فَأَضَلُّونَا سَبِيلًا، آج پتہ چل گیا کہ انہوں نے ہمیں رستے سے گمراہ کر دیا تھا، اب اللہ پاک اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، ان بزرگوں کو جن کی باتیں ہم تک پہنچی اور ہم خراب ہوئے، ان کو تو ڈبل عذاب دو، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور لعنت بھی ایک قسم کا عذاب ہے، بھلا اس کو تو بڑا عذاب دو، لعنت والا۔
اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ مثل الذین کفروا کمثل الذی، جو ان کے کہنے میں آ گئے اور کفر کرتے ہیں، ان کی مثال یعنی کو ان کے جو ہے گلے میں پٹا ہے، بما لا یسمع الا دعاء و ندان، تو یہ اصل بات سن ہی نہیں سکتے سوائے چیخ پکار کے. یعنی چیخ پکار کا مطلب کیا ہے؟ بھینس ہے، بھینس سے آپ گفتگو کر سکتے ہو؟ پوچھو گے اب کیا کھا کے آئی ہو، کہاں کہاں سے گھوم کے آئی ہو؟ نہیں کریں گی. لیکن ہو ہا ہش وش اس سے سمجھ جائے گی، تو کہہ رہا ہے پیچھے ہٹو یا آگے چلو، یہ لینگویج. تو یہی کہتا ہے کہ جو لوگ ان کے جو کفر کرتے ہیں، یہ یسمع الا، یہ نہیں قرآن سنتے، الا دعاؤں ندان، یہ ہوش ہا ہو. سمن بکمن، اندھے ہیں، گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، یہ جانور ہیں، بس جانور کی بات سنتے ہیں. اسی لیے اللہ پاک نے شٹ اپ کال دی ہے، کیونکہ 33 دفعہ تو قوموں نے کہا کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد پہ چل، اور قیامت کے روز یہی بات کریں گے. کیا کہیں گے؟ سائیں ہم تو ان پڑھ تھے یا کم تھے، یہ فلاں بزرگ تھا آپ کا جس کی ہم نے اتنی باتیں سنی ہیں، اس نے تو ہمیں یہ سکھایا تھا کہ یہ کرو. اب ثابت ہو رہا ہے کہ اگر اس نے غلطی کر دی ہے تو ہم غریبوں کو تو معاف کرو، ہمیں کیا پتہ. اللہ کہتا ہے کہ او تقولو، من خبردار کوئی بھی مجھے یہاں یہ نہ کہے، کیونکہ اب اللہ کو پتہ ہے کہ ساری امت لوگوں نے ایسے ہی کہا ہے. او تقولو، خبردار مجھے یہ آرگیو کوئی نہ کرے، انما اشرک آباؤنا من قبل، یہ شرک تو ایجاد کیا تھا بزرگوں نے، پیروں نے، آباء و اجداد نے ہم سے پہلے. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو بعد میں پیدا ہوئے ہیں. ذریت بولتے ہیں اولاد، ہم تو ان کے بعد میں پیدا ہوئے ہیں. افتہلکنا، یہ کیا انصاف ہے کہ تم ہمیں ہلاک کرو گے؟ بما فعل المبطلون، اگر انہوں نے غلطیاں کی. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ او تقولو، یہ خبردار یہ بات میرے پاس آ کے نہ کرنا، یو آر ریسپانسیبل. مت مارو، پیروں پہ نہیں مارنا، ان کو تو ہوگی تمہیں بھی ہوگی. اسی لیے یہ کبھی بھی دل میں نہ لانا، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، سنت کو پڑھو سمجھو. اگر کوئی اس کی موافقت کرے تو الحمدللہ، اس کے پاؤں میری آنکھیں. لیکن یہی تمہارے پاس علم ہے نہیں تو پھر تو تمہیں سب دھوکہ دے دیں گے. جال نمبر 14، موضوع احادیث سے دندھا چلا، ایسی حدیثیں جو جھوٹی ہیں. مثال طور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر زمان، آخری وقت میں آئیں گے دجالون کذابون، دجال اور جھوٹے. یاتونک من الاحادیث، ایسی ایسی حدیثیں تمہیں آ کے دیں گے، بما لم تسمعوا انتم، نہ تم نے پہلے سنی ہوگی، ولا آباؤکم، نہ شروع میں بزرگوں نے سنی ہوگی. فإیاکم وإیاہم، ان سے بچو، جھوٹی حدیث بیان کرنے والوں سے بچو. لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں یا فتنے میں نہ مبتلا کریں. سب سے اس دور میں اللہ تعالیٰ ان کی قبر نور سے بھرے، شیخ ناصر الدین البانی، اس نے 25 کتابیں لکھی ہیں جس میں ساری جھوٹی حدیثیں اس نے جمع کر دی ہیں. اس نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، اس نے تو صرف ان حدیث کے راویوں، ایک راوی ہے، بڑے بڑے امام کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے، تو حدیث صحیح کیسے ہوگی؟ اس بنیاد پر اس نے 25 والیوم لکھے ہیں، جس میں 4 میرے پاس بھی ہیں کہ یہ حدیثیں جھوٹی ہیں، اس پہ عمل نہ کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمانے میں ہوں گے ہی ایسے لوگ جو ہاتھ کی بنائیں. مثال طور کچھ جھوٹی موضوع حدیثیں، اختلاف امتی رحمہ، کہ جتنے بھی فرقے بڑھیں گے یہ میری امت میں رحمت ہوگی. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ یہ البانی نے جلد وے میں صفحہ نمبر پہ کہا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، یعنی جتنے فرقے زیادہ ہوں گے اتنا اچھا ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ اور یہ چلاتے ہیں. جب پوچھو صحیح اتنے فرقے آپ نے کر دیے، ابھی آپ پیر کے ساتھ تھے، اب آپ نے اپنا نیا فرقہ بنا لیا. وہ اسی لیے کہ پیر اس کو حصہ نہیں دیتا ہوگا، تو کوئی نہ کوئی اختلاف کر کے کیسے اختلاف کریں گے؟ یار یہ جو ہے نا ہمارا پیر، یہ پاؤں ایسے کر کے نماز پڑھتا ہے نا، سنت میں ایسی نہیں، پاؤں ایسے ہونا، اسی لیے میں چھوڑ دیا. میں یا یہ آمین کہتا ہے، یہ آمین نہیں کہتا، یا کرتا، اس قسم کی باتیں. تو یہ جھوٹی حدیث ہے. پھر کہتے ہیں رجعنا من الجہاد الاصغر الی جہاد الاکبر، یعنی جب وہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو یہ جھوٹی حدیث بنائی کہ اللہ کے رسول کا کہ یہ جو جہاد اصغر کا مطلب ہے یہ جو ہم مرنے مارنے گئے تھے، یہ تو چھوٹا جہاد ہے.
جہاد الاکبر یعنی آ کے حجروں میں بیٹھو، نماز پڑھو، ذکر کرو، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو یہ جو ہے پوچھا گیا کہ وما جہاد الاکبر، پوچھا رسول اللہ، قال جہاد القلب، من دل میں ذکر کرو، وہ کرو، یہ اصل جہاد ہے۔ یہ جھوٹی حدیث ہے۔ دوسری، من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی، جس نے حج کیا میری زیارت نہ کی، اس نے مجھ سے جفا نہیں کی، یہ بھی جھوٹی حدیث ہے۔ رکعتان بالامامہ خیر من 70 رکعت بلا امامہ، اگر امامہ باندھ کر نماز پڑھو گے تو 70 دفعہ زیادہ نماز میں سامنے، 100% جھوٹ ہے یہ۔ پھر کہا ہے الصلاۃ فی امامہ تودل بعشر آلاف حسنہ، اگر نماز میں امامہ پہن کے پڑھو گے تو 10 لاکھ کی نیکیاں ملیں گی، جھوٹ ہے۔ پھر کہتے ہیں النظر الی وجہ المرات حسنا، خوبصورت عورت کے چہرے کو دیکھنا، و خدرت اور ہریالی کو دیکھنا، یزیدان فی البصر، دونوں کی وجہ سے نظر تیز ہوتی ہے، جھوٹ ہے۔ پھر کہتے ہیں اولاد زنا، اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا زنا میں تو یحشرون یوم القیامت، تو وہ جو بچہ ہے بڑا ہو کے قیامت کے دن پیش ہوگا، اللہ صورت گرد و خناسی، تو بندر اور سور کی شکل اختیار کرے گا، جھوٹ ہے۔ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ سوچو تو صحیح ہے نا، نان سینس کی بھی تو حد ہوتی ہے۔ اگر وہ بچہ بیچارہ، اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا تھا ماں اس کے باپ کو، وہ بچہ اللہ کا بزرگ بھی بن سکتا ہے، ولی بھی بن سکتا ہے، یہ جھوٹ بناتے ہیں۔ پھر ایک حدیث جھوٹی آتی ہے، لو ویتقد احدکم بحجر، اگر تمہیں کسی پتھر پہ یقین ہو جائے، لنفعہ، تو تمہیں فائدہ دے گا، اسی لیے وہ پتھر باندھ کے گھومتے ہیں اور پتھر بیچتے رہتے ہیں، ہاں کہ لے لو نگینے میں ڈالو، یہ جھوٹی حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ ہے دوسرا دھوکہ۔ جال 15، باقی 4 ہیں۔ اوروں کی ہاتھ کی کمائی سے اپنا اونچا گھر چلائیں گے اور اپنے لیے کہیں گے کہ بابا دنیا ڈھونڈ ہے، اسی لیے ہم کوئی دندھا نہیں کرتے، ہم عبادت میں اتنے مشغول ہیں کہ ہمارے پاس دندھا کرنے کے لیے وقت نہیں۔ اب ان سے سوال ہے، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا حضرت ابو بکر سے، امام ابو حنیفہ، امام مالک سے، ان سے بھی زیادہ دین کا کام کرتے ہو؟ یہ تو سارے دندے کرتے تھے، ہاں؟ یا بولو کہ میں حضرت امام ابو حنیفہ سے زیادہ دین کا کام کرتا ہوں، وہ تو کپڑے کی تجارت کرتے تھے، امام مالک کرتے تھے۔ اس طرح کئی اللہ والوں سے بھی زیادہ دین کا کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو دین کے کام کے ساتھ اپنا حلال دھندا بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہتا ہے حدیث شریف میں، المومن قوی خیر و احب الی اللہ من مومن ضعیف، 2 آدمی ہیں، دونوں ایمان میں، عبادات میں ایک ہیں، لیکن ان میں سے جو قوی، کمانے والا، زیادہ پیسے کمانے والا، اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے۔ اللہ کو وہ کیوں؟ کہ اسے دین پھیلے گا، اسے زکوٰۃ ہوگی، معاشرے میں پھیلے گا، اسی لیے ہمت سے کام کرنے والا، زیادہ کمانے والا، لیکن یہ ہے کہ دین کو نہ چھوڑے، دین برابر ہو اس کے ساتھ، لیکن ضعیف کہ بس اللہ اللہ کر رہا ہے، تو یہ مومن اللہ کو زیادہ ہے۔ اس کے بعد سید قطب شہید نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ دنیا سے الگ تھک رہنا دین کے مزاج اور فطرت کے خلاف ہے، خدا پرستانہ اسلوب زندگی کی فطرت میں یہ بات نہیں کہ وجدانی کیفیات، اخلاقیات، شاعر عبادت یا حیات بشری کے مختلف گوشوں میں صرف ایک تنگ سے گوشے جسے شخصی اعتبار تک محدود رہ جائے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ صحابہ تھے، ابو عبیدہ بن جراح گورنر شام بنا، سعد بن وقاص گورنر کوفہ، یہ سارے جو ہیں صحابہ، ان کے دیکھیں گورنر مکہ، اور یہ ابو ہریرہ گورنر بحرین بن کے گئے، اور یہ وہ تھے جو اسلام سے پہلے چھوٹی نوکری کرتے تھے یا چھا کرتے تھے، حاکم یہ تھے۔ اس کے بعد دولت، حضرت خباب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے اپنی حالت دیکھی کہ 1 درہم اور 1 دینار موجود تھا، آج میرے گھر کے گوشے میں صندوق کے اندر 40,000 درہم موجود ہیں۔ کس نے منع کیا ہے؟ حلال کماؤ۔ حضرت ابو ہریرہ بحرین سے 4 لاکھ درہم نقد لے کے آئے، حضرت عمر فاروق نے کیا کس پر ظلم کر کے تو نے نہیں لیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا اپنا مال کتنا لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ 4 لاکھ تو خزانے کے ہیں اور 20,000 درہم ہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہاں سے لائے 20,000؟ انہوں نے کہا میں وہاں تجارت کرتا تھا، یعنی گورنر ہو کے اپنا ذاتی تجارت بھی کرتے تھے۔ اسلام،
حضرت عمر کے خسر ان کے پاس حاضر ہوئے اور چاہا کہ وہ انہیں بیت المال سے کچھ دیں. حضرت عمر خفا ہوئے اور فرمایا تم چاہتے ہو کہ میں خائن بادشاہ بن کر اللہ کے یہاں جاؤں؟ اس کے بعد انہیں بلا کر اپنے خاص مال سے 10,000 درہم دے دی. یہ جب شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے لوگ آئے تھے اور ان سے وہ شرائط ہو رہی تھی کہ ہم آپ کا دین کا کام کریں گے، کہ جب آئے تو اسد بن زارہ نے عرض کیا آپ بتائیں آپ کی شرائط کیا ہیں، ہم مدینے سے آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ آپ سے فرمائے شرط یہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دو، نماز پڑھو، زکوٰۃ اطاعت فرمانداری کرو، اور جو امیر ہو اس کی عمارت میں جھگڑا نہ کرو، اور جن چیزوں سے اپنے اور اپنے اہل عیال کی حفاظت کرتے ہو ان سے میری بھی حفاظت کرو. انصال بولے میں منظور. ایک شخص نے عرض کیا جناب یہ تو آپ کی شرط ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ کیا کہا؟ تمہیں اس دنیا میں فتح و غلبہ اور آخرت میں جنت. یہ نشانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے غالب ہونا چاہتے ہیں، غلبہ حاصل ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے بندے امیر ترین ہونا چاہتے ہیں کیونکہ اور آخرت میں جنت ملے گی. یہ بات ہے. یہ سارے علاقے فتوے. جال نمبر 16، گناہ کبیرہ کرتے جاؤ، امتی ہونے کی وجہ سے بخش دیے جاؤ گے. یا فرقے وائرت کی باڑ میں پھنسے لوگوں کو یقین دلائیں گے کہ ہمارے پیچھے چلو، ساری ذمہ داری بھائی ہماری ہے، اگر کہیں غلطی بھی ہوئی تو اللہ کو ہم جواب دیں گے، تم لوگوں سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اب آئیے، وقال الذین کفروا للذین آمنوا، یہ کہتے ہیں ایمان والوں کو اتبعوا سبیلنا، ہمارے رستے پہ چلو، ونحمل خطایاکم، تمہاری ساری خطائیں ہم اٹھائیں گے. وما ہم بحاملین من خطا، اللہ کہتا ہے یہ کوئی نہیں کرے گا کہ کسی کی خطا اٹھا لے. من شین انہم لکاذبون، یہ جو وعدہ کرتے ہیں سارا جھوٹ کرتے ہیں. یہ سائیں نے چیٹ سے پکڑ لیا تو جنت میں لے جائے گا. ذالک بے، پھر کہتے ہیں بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہتے ہیں کہ جہنم میں جائیں گے چند دن کے بعد نکل جائیں گے. اللہ کہتا ہے غرہم فی دینہم، یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے ان کے دین میں. ما کانوا یفترون، یہ افترا کیا جا رہا ہے. ہاں معافی مل سکتی ہے لیکن اس کا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے خلف من بعدہم خلف، پھر وہ اچھے لوگوں کے بچے پیدا ہوئے، ورث الکتاب، یہی قرآن ان کے پاس بھی تھا، لیکن یاخذون ارض ھذا ادنا، اس دنیا کے مال حرام حلال کے تمیز کے بغیر لے لیتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ یقولون سیغفر لنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں معاف کر دیے جائیں گے. لیکن اللہ کہتا ہے صحیح بات ہے، معاف کر دیے جاؤ گے لیکن باقی تو چھوڑ دو نا. توبہ کرنے کا مطلب دوبارہ نہ کرو. کہتا ہے پھر کیا کر دیں؟ وَأَنْ أَرْضٌ مِصْرٌ يَأْخُذُ، پھر اگر اس کے اس کہنے کے باوجود پھر حرام مال ملتا ہے تو لے لیتے ہیں. پھر کیسے معاف ہوگا؟ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شفاعت کریں گے لیکن گناہ تو بند کریں نا، یا شفاعت کے آسرے میں کرتے جائیں گے. کس حساب سے؟ جب یہ آیت اتری فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی ہستی کو مت پکارو، اگر پکارو گے فتکون من المعذبین، تو تمہیں عذاب دیا جائے گا. وانذر عشیرتک الاقربین، یا رسول اللہ اپنے قریبی رشتہ داروں سب کو سمجھاؤ. اب کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہ چڑھ گئے اور سب کو بلایا، سارے جمع ہو گئے. کیا کہتے ہیں؟ صحیح مسلم، قال یا فاطمہ بنت محمد، اے میری بیٹی فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یا صفیہ بنت عبد المطلب، یا بنی عبد المطلب، اے میرے سارے خاندان والے عبد المطلب، لا اگر شرک کیا، لا املک لکم من اللہ شیئا، میں اللہ سے تمہیں نہیں بچا سکتا. سلونی من مالی معاشی، یہاں جو مجھ سے مال سے لینا ہے لے لو لیکن وہاں کچھ نہیں ہوگا. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں بچا لیں گے. بھلی پڑھو، اردو میں پڑھو. حشا بن فرماتے ہیں کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی وہی والی اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفحہ پر کھڑے اور فرمایا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، اے صفیہ عبد المطلب بیٹی، میری پھوپھی عبد المطلب کی اولاد میں اللہ کے سامنے تمہارے بارے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، البتہ یہاں میرے مال میں سے جو چاہے لے لو. دھوکہ نمبر 17. چند آیتیں ہر فرقے نے رکھی ہوئی ہیں، بار بار وہی پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر اقیموا الصلاۃ واتقوا، جو یہ نماز، صرف نماز کی جو میں نے ابھی جماعت بتائی بس یہی پڑھتے ہیں. اچھا ایک باری فرقہ نیا نکلا ہے، صرف ذکر، دل کا ذکر، ذکر دل کا ذکر،
اور یہاں کیا استعمال کرتے ہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے تم ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ میں نے کئی جگہ مسجدوں میں ان لوگوں کو ملا ہوں، سفید پگڑی باندھتے ہیں، شاید کنڈیاروں سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرِي أَذْكُرْكُمْ۔ اور پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ جن کے بڑے بڑے بزرگوں کا نام لیتے ہیں بس یہی پڑھتے رہتے ہیں۔ انہی چند آیتوں پہ پورا اپنا فرقے کی بنیاد کھڑی کرتے ہیں۔ سنت کے ٹکڑے اس طرح کیے جاتے ہیں، سنت کے بھی ٹکڑے کہ جس طرح قرآن کے ٹکڑے کہ مختلف اقسام کے لباس پہنے، مختلف کے امامہ باندھے، فرقہ واریت والے ان میں سے کسی رنگ کو پکڑ کر سنت کے نام پر اپنی جماعت کی پہچان کرتے ہیں۔ ابھی مثال طور پہ رنگ ختم ہو گئے تو یہ براؤن ٹوپی، تو ہم نے کہا کہ بابا یہ براؤن ٹوپی تو رسول اللہ نے نہیں پہنی۔ بولا نہیں، جواب سنیں، اصل میں تھا کہ یہ سفید تھی لیکن آپ نے لوہے کے صندوق میں رہی تو وہ زنگ کی وجہ سے یہ کلر ہو گیا تھا، کیونکہ کہاں سے لائن ٹوپیاں اتنی، ہری بھی ہو گئی، سفید بھی چلی گئی، سب نکل گئی ہیں۔ جال نمبر 18، دینی دھوکے بازوں کا سارا دندہ لوگوں کو خوف میں مبتلا کر کے اپنا مطیع بنانا ہوتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما ذالکم الشیطان، یہی شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، اپنے پیروں سے تمہیں ڈراتا ہے۔ اولیاء مانا اس کے پیر جو بنتے ہیں۔ فلا تخافون، خبردار ان سے مت ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو۔ مثال طور کیسے ڈرائیں گے؟ امام کے پیچھے آمین زور سے کہنی یا نہیں کہنی، اس پہ کہیں گے فرقہ بنا دیا۔ بھائی اتنی اہم نہیں ہے، کبھی بھی اس پہ اتنا زور نہیں۔ امام کے پوچھے سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں پڑھنی، کہتے ہیں اگر پڑھو گے تو وہ منہ میں تمہارے وہ جہنم میں وہ پتہ نہیں آگ کا ڈالا ڈائے گا، اس قسم کی سب جھوٹی باتیں۔ نماز میں رفع ید کرنا نہیں کرنا، عام لوگ اگر قرآن پڑھتے ہوئے زیر زبر کی غلطی کریں گے تو گناہ گار ہوں گے اور کسی حال میں کفر تک پہنچ جائیں گے۔ یہی میں نے آپ کو کل سمجھایا تھا کہ جو آدمی کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور اگر وہ زیر زبر میں غلطی کرتا ہے تو اس کا گناہ تو نہیں ہوگا، گناہ تو اس کا ہوگا جو عربی دان ہوگا، عالم ہوگا اور جان کر اسی لیے غلطی کرے گا کہ اس کی معنی پھیر دوں کہ میرا فرقہ ان کے قبول ہو جائے، لوگوں کو ان کا ہوگا۔ نور بشر کا تکرار، بدعتوں کو سنت بنا کر آدھا دیگ میں آدھا جیب میں۔ اصل میں بدعتوں میں چندہ ہوتا ہے، بلب بھی بدعتوں میں ہوں گے، دیگیں بدعتوں میں پکتی ہیں۔ آپ نے یہ رمضان شریف ہے، دوسری عید ہے، کیا ہوتا ہے اس میں؟ کبھی ہوتا ہے چندہ؟ یہ سارا دندہ بدعتوں میں ہوتا ہے تو کرتے ہیں۔ آخری جال نمبر 19، شاعروں اور قوالوں کا دھوکہ۔ ہمارے تو ساری دنیا قوالوں کے پیچھے لگی ہے، اور جو الفاظ وہ کہتے ہیں اگر وہ الفاظوں کی آپ کو معنی پتہ چل جائے تو آپ کا جگر ٹوٹ جائے گا، اتنا شرک اور دھوکہ ہوتا ہے اس میں۔ مثال طور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَشُعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ پڑھتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، دیکھا نہیں کہ شاعر ہر قسم کی شاعری کرتے ہیں، عشق کی بھی کریں گے، لڑائی کی بھی کریں گے، سب کی کریں گے، لیکن کیا انہم یقولون ما لا یفعلون، جو شاعروں میں کہتے ہیں خود نہیں کرتے۔ رسول اللہ کی شان میں گلا پھاڑ پھاڑ کے قوالیاں گاتے ہیں، داڑھی ہوتی ہے ان کی، جھوٹ۔ الا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، جو اللہ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح، وہ بھی اللہ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ وانتصروا من بعد ظلموا، اگر ظلم ہوا تو بدلہ لیتے ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلبی ینقلبون، جو ظلم کرتے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ آخرت کیسی ہوگی۔ اب مثال شعروں کی دیتا ہوں۔ میلاد گوہر، یہ میں نے تفسیر سے اٹھایا، بحوالہ بدی تفاصیل جن۔ میم سے تو نے چھپایا راز کو اپنے تمام، میم کو تو نے چھپایا راز کو اپنے تمام، اے عہد احمد کی صورت میں نہا تو ہی تھا، مانا تم اللہ ہی ہو، تم نے چھپا دیا ہم سے، عہد ہو لیکن میم ڈال کے ہم سے چھپ گئے ہو۔ ادب سے زبان تھام کر رہ گیا میں، حبیب خدا کو خدا کہتے۔ آگے چلیں۔ فرید، اپنے بزرگ کے لیے کیا کہتے ہیں اس کے؟ تخت فرید ہے رب فرید کا، نقشہ کھینچا ہوا ہے یہ عرش مجید کا، بس یا فرید کہتے ہی جنت ملی ہمیں، اللہ ڈھونڈتا ہے بہانہ فرید کا، کیا خدا کی شان یا خود خدا ہے جلوگر، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی۔ کہاں جائیں گے آپ؟ ان دھوکوں سے کیسے بچیں گے؟ اور یہ آخری سلائیڈ ہے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اس قرآن کو چھوڑ کر باقی لوگوں سے دین لوگے؟
وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، جس نے یہ قرآن اتاری ہے جس میں ہر قسم کی تفصیل ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن کو بھی ہم نے قرآن دیے، یعلمون، ان کو یقین ہے، انہ منزل من ربک، یہ رب کی طرف سے نازل کی ہے، بالحق اور پرپس کے ساتھ۔ فلا تکونن من الممترین، اب اس معاملے میں آپ شک میں نہ پڑنا، واللہ عالم۔ ٹھیک ہے جی، ہو گئے 19 دھوکے، انشاءاللہ اس پہ آگے سمجھیں گے، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ اس کی ہم USB میں اس پروگرام کو ریکارڈنگ آپ کے حوالے کریں گے آخری دن میں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پھر اس کو پھیلانا آپ کا کام ہے۔ یہ اس قسم کے دیکھیں نا، ہم نے قرآن سنت سے باہر نہیں گئے، یہ ان کو نیچے ان کے ٹانگیں کاٹ دیں گے ان دھوکے بازوں کی انشاءاللہ تعالی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک حسن عبادت حیا قیوم برحمتک یا رب العالمین۔ ہم آپ کا کتنا احسان من کے کتنا احسان مانیں، ہم آپ کا کتنا شکر ادا کر کے شکر ادا کریں کہ آپ نے ہماری مکمل رہنمائی کی ہے اپنے کتاب سے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سے۔ ہم آپ کا اس معلومات پہ، کافی اور شافی معلومات پہ آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم آپ کی باتوں کو سن کر اور رسول اللہ سنت پر چل کر ہم شیطان کے داؤ سے بچ جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں جنت نصیب فرما، اور ہمیں دھوکے داروں سے ہمیں دور رکھ، اور ہمیں اپنا نمائندہ بنا کر عوام میں تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، گھر والوں کو ان دھوکوں سے بچائیں، اور وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں چلیں۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔